ایسا نہیں ہے کہ ایران صرف امریکہ پر حملہ کر رہا ہے اور مشرق وسطی میں اس کی بیسز پر تاک تاک کر نشانے لگا رہا ہے، بلکہ ایران کی نظر اسرائیل پر بھی ہے، جو بظاہر خاموش بیٹھا ہے لیکن بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ اس طرح کے بہت سارے اہداف چن رہا ہے جو ایران کے اندر ڈیپ انسائیڈ اسٹرائک کے نتیجے میں تباہ کیے جانے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایران نے دو ٹوک الفاظ میں ایک فہرست بنا لی ہے اور وہ فہرست سے الجزیرہ کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ یہ فہرست بتا رہی ہے کہ اس کے جو نئے ٹارگٹس ہیں اسرائیل کے اندر وہ بہت ہی مختلف نوعیت کے ہیں، اور اگر اسرائیل نے کسی بھی طرح ایران پر حملہ کیا تو ایران ایک نئی ٹارگٹ لسٹ کے ذریعے ان اہداف کو تباہ کرے گا، اور یہ اہداف وہ ہیں جنہیں اسرائیل بہت عرصے تک نہ ان کی مرمت کر سکے گا نہ انہیں دوبارہ تعمیر کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت گہری چوٹ لگانے جا رہا ہے ایران اسرائیل کے دل میں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ الجزیرہ نے سورسز کے ذریعے ایرانی سیکیورٹی آفیشل سے بات کر کے اس کے ذریعے ایک سٹوری بلڈ اپ کی ہے، اور اس سٹوری کے نتیجے میں سامنے یہ آیا ہے، ایران نے اسرائیل کے اندر ایک لسٹ تیار کی ہے کہ اگر کسی طرح اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے اور جنگ میں شامل ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ، تو ایران اس پر کس طرح حملہ کرے گا، کہاں کہاں حملہ کرے گا اور کتنی گہری چوٹ پہنچائے گا۔ جو سیکیورٹی سے جڑے ذرائع ہیں انہوں نے الجزیرہ کو ایک رپورٹ میں بتایا ہے، اور یہ الجزیرہ کی سٹوری ہے کہ جس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ ایران نے کچھ ایسے اہداف طے کیے ہیں جن پہ وہ اب نشانہ لگائے گا اسرائیل کے اندر۔ وہ ڈیپ انسائیڈ ہوں گے اسرائیل کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اور وہ بہت اسٹریٹجک نوعیت کی حامل جگہیں ہوں گی، ایسی جگہیں ہوں گی جن پر نشانہ لگانے کے بعد، جن کو تباہ کیے جانے کے بعد نہ صرف ان کی مرمت کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے بلکہ انہیں ری بلڈ یعنی ان کی اثر نو تعمیر بھی نہیں کی جا سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اس بار جب جنگ میں جائے گا اسرائیل کے ساتھ، اگر اسرائیل نے اس پر حملہ کیا تو پھر اسرائیل کو وہ جواب دیا جائے گا جس کی شدت اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی، اور وہ زخم لگائے جائیں گے جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیے، اور ایسا درد ہوگا جو اس کی اکانومی کو بھی نقصان پہنچائے گا اور اس کی ملٹری قوت کو بھی بری طرح توڑ کر رکھ دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایران کے جو آفیشلز ہیں وہ یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے اہداف کو نشانہ لگائے گا ایران اگلی بار جس سے اسرائیل میں امیگریشن شروع ہو جائے گی، بہت سارے لوگ یہاں سے جانا شروع ہو جائیں گے، اسرائیل سے یہودی بھاگنے لگیں گے، ان کا انخلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو پرکھنا شروع کریں اس سٹوری کو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے اہداف تباہ کیے جائیں گے جو نہ صرف عسکری نوعیت کے حامل ہوں گے بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں ایسے اہداف بھی جڑے ہوں گے جس سے اسرائیلی براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں، اور انہیں یہ فیل ہونے لگے گا کہ نہ صرف اسرائیل عسکری طور پر ٹوٹ رہا ہے بلکہ معاشی اور سماجی طور پر بھی ٹوٹ رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی عسکری جو ڈپوز ہیں آئل کے ان کو بھی تباہ کیا جائے گا، بہت ساری آئل ریفائنریز کو بھی ہٹ کیا جائے گا، بہت سارے انڈسٹریل کمپلیکسز کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اکنامک ہٹ بھی دی جا سکتی ہے بڑی اسرائیل کو، اور اس کا درد اسرائیل بہت شدت سے محسوس کرے گا۔ بہت بری طرح اسرائیل کی اکانومی اس وار کے اندر تباہ ہو چکی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کو اندازہ ہوا تھا کہ جب وہ فلسطین کے ساتھ جنگ میں گیا تھا اور غزہ پر اس نے حملے شروع کیے تھے تب اس کی اکانومی آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہوئی تھی، لیکن صحیح معنوں میں اس کی اکانومی کو جو ہٹ پڑنا شروع ہوئی ہے وہ پچھلے 4 ماہ کے دوران ہوئی ہے، اور اس کے بقیے ادھڑ گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے اس کو نقصانات ہوئے ہیں اس کی اکانومی کو جو ناقابل تلافی ہیں۔ اس کی کرنسی کو بھی نقصان پہنچا، اس کی ایکسپورٹس کو بھی نقصان پہنچا، اس کی مجموعی ٹورزم کو بھی نقصان پہنچا، اور ایک جو ساکھ تھی وہ بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ بہت سارے یہودی جو اس وقت پوری دنیا سے اسرائیل آنا چاہتے تھے انہوں نے آنے سے گریز کر رہے ہیں اب اسرائیل، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اسرائیل میں جو اب ملک سے باہر بھاگنے کی کوششوں میں تھے، وہ بہت سارے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بھاگ چکی ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو اب بھی بھاگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نکل نہیں پا رہے ہیں، اور جس کا زور نہیں چل پا رہا ہے اس وقت صرف وہی اسرائیل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ فیری سروسز سے یعنی شپ کے ذریعے، سمندر کے ذریعے بھی بہت سے یہودیوں نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ یورپ جانے کے بجائے فوری طور پہ جارڈن چلے جائیں اور وہاں سے پھر یورپ کا سفر کریں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے یہودی جو مالدار تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، وسائل تھے اور وہ نکل سکتے تھے، وہ فوری طور پر اسرائیل سے جان چھڑا کر بھاگ گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں اسرائیلیوں کو وہاں سے بھاگتے دیکھا پچھلے کچھ عرصے کے دوران، اور اس کے نمبرز بھی اسرائیل کی جانب سے شیئر کیے گئے جو بہت زیادہ تھے۔ اسی طرح بہت سارے یہودی ایسی خواہش رکھتے تھے جو اسرائیل آنا چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اب وہ اپنی ہی سرزمین پر کسی طرح سے بقیہ زندگی گزاریں، اور وہ یورپ سے، امریکہ
امریکہ سے اور مختلف جگہوں سے اب اسرائیل شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ ایسے لوگوں نے بہت ساری بڑی تعداد میں درخواستیں بھی دی تھیں اسرائیل میں، لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد نے اپنی درخواستیں واپس لے لیں اور اس بات کا اظہار کیا کہ اب وہ اسرائیل نہیں آنا چاہتے، کیونکہ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح محسوس کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ اسرائیل پگھل رہا ہے اور وہ زمین جس کو وہ محفوظ سمجھتے تھے، جہاں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی آنے والی نسلیں محفوظ ہیں، وہ زمین ان کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے اور اس زمین کے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل اب یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے اس کے بنکرز جو ہیں وہ اب کھول دیے گئے ہیں بہت سارے شہروں میں، اور اس میں اب صفائیاں بھی کر دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی طرح کا حملہ ہوتا ہے ایران کی جانب سے، یا یہ لوگ ایران کی طرف جاتے ہیں حملہ کرنے اور اس کے جواب میں ایران رد عمل کے طور پہ ان پہ حملہ کرتا ہے، تو پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی، جس طرح پہلے اسرائیل نے اس تکلیف کو دیکھا جب اس کے شہری جا کے بنکرز میں رہ رہے تھے اور وہ 2-4 دن کے لیے بنکرز میں گئے تھے سائرن سن کے، لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ ان کو وہاں 1 سے 2 ماہ تک رہنا پڑا، اور اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ کس قدر تکلیف دہ ہے وہ زندگی جو بنکرز میں گزاری جاتی ہے، جس میں ان کے لوگ مر رہے تھے، جس میں وہاں سینیٹیشن کے مسائل تھے، صفائی کے مسائل تھے، پانی دستیاب نہیں تھا، اور وہ اس سارے ٹراما کے دوران اپنے کزنز کے مرنے کی، اپنے دوستوں کے خراب ہونے کی، کسی طرح سے ان کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ان کو مل رہی تھیں، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ دن بہت ہر لحاظ سے ان کی زندگی کے کربناک ترین دن ہیں۔ ایران جس نے پچھلی ایپیسوڈ میں اسرائیل کو بہت تاک کر نشانے لگا کر بہت بری چوٹ پہنچائی تھی، اس بار بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب اتنی پریسیجن کے ساتھ اسرائیل کے مختلف شہروں میں جیسے تل ابیب میں، بنائے براق وغیرہ میں بہت ہی پریسیجن کے ساتھ حملے کر کے نقصان پہنچایا گیا تھا، اور وہاں نہ صرف جو اسرائیل کی فوج ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ موساد کی انٹیلیجنس کے لوگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، ایک ایسی جگہ پہ جب وہ شہریوں کے روپ میں چھپ کر ایک بلڈنگ میں رہ رہے تھے، ریزیڈینشل بلڈنگ میں رہ رہے تھے، اور وہاں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور بہت ہی پریسائزلی کہ صرف وہی اپارٹمنٹ اور فلیٹ نشانہ بنا جہاں پر وہ رہ رہے تھے، جہاں پر وہ اپنی میٹنگ کر رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کے پاس پہلے بھی بہت ہی جاندار اور مضبوط کوآرڈینیٹس تھے، اور وہ کہیں پر بھی کوئی اندھا دھند حملے نہیں کر رہا تھا، اور اگر اب وہ یہ کہہ رہا ہے ایران کہ اس کے اہداف بہت زبردست ہیں، سیٹ ہیں، اور وہ اگلے اہداف کی جو اس کی ایک اس نے لسٹ تیار کی ہے، وہ ایسے اہداف ہیں جن کو نہ ری بلڈ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی مرمت کی جا سکتی ہے کئی سال تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت گہری چوٹ پہنچانے جا رہا ہے اسرائیل کو، اور اگر اسرائیل نے غلطی کی جنگ میں آنے کی ایران کے ساتھ کسی بھی وقت، تو اس کو بہت ہی گہرے زخم اٹھانے پڑیں گے۔ یہ زخم ہر لحاظ سے ہوں گے، عسکری طور پہ بھی لگ رہے ہوں گے، سماجی طور پہ بھی لگ رہے ہوں گے، معاشی طور پہ بھی لگ رہے ہوں گے، اور سفارتی طور پر تو اسرائیل بہت پیچھے جا چکا ہے پہلے ہی، اور اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ کس بری طرح اس کی سفارتی کوششوں کی دھجیاں اڑ چکی ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا اب اس کو ایک قاتل کے روپ میں جان رہی ہے، ایک ایسے ملک کے روپ میں جان رہی ہے جو دراصل دنیا میں فساد کی جڑ بن چکا ہے۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر وہ کسی طرح کی جنگ میں جاتا ہے ایران کے ساتھ، تو اس کو کس طرح کا ناقابل تلافی نقصان اس کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور کسی بھی وقت یہ قیامت اس پر ٹوٹ پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئی تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔